لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت۔ زمین پہ چلنے والی جتنی مخلوق ہیں، چاہے خشکی میں یا سمندر میں، سب کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، سب کے ٹھکانوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر بھوکے بھی تو لوگ مرتے ہیں، اگر سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے تو پھر بھوکے لوگ، کچھ جانور بھی بھوکے مر جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اس طرح کے کلام ہے نا کہ اللہ رزق دیتا ہے یا اللہ کے ذمے ہے یا یہ کرو گے تو رزق ملے گا، تو وہ تمام باتیں اللہ کی مشیت کے ساتھ متعلق ہیں۔ مشیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو وہ رزق پہنچا سکتا ہے، مگر کسی مصلحت سے پہنچاتا نہیں، آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں خرابی نہیں ہے یا اللہ کی ذات میں خرابی نہیں ہے۔ بعض دفعہ جان بوجھ کر اللہ کسی کو آزمائش میں ڈال کے بھوک سے مار دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی موت کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے اللہ کسی کو ایکسیڈنٹ میں مار دیتا ہے، اللہ کسی کو بخار سے مار دیتا ہے، کسی کو وبا سے مار دیتا ہے، تو اللہ کسی کو بھوک سے بھی مار دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نظام خراب نہیں ہے، تو یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں ایسی ایسی جگہوں سے اللہ رزق پہنچاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی اور لگتا ہے کہ واقعی یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ میں اکثر ایک واقعہ اپنا بیان میں سناتا رہا ہوں، بہت پہلے، پرانا ہو چکا ہے، پرانے لوگوں نے سنا ہے، نئے لوگ نہیں سنا، لیکن مجھے بڑی عبرت ہوئی تھی اس واقعے سے۔ میں گلشن اقبال میں رہتا تھا تو ہمارے صحن میں بلی نے بچے دے دیے، اور آپ کو پتہ ہے مائیں جب بچوں کو فیڈ کراتی ہیں نا تو بہت زیادہ ان کی انرجی سرو ہوتی ہے، ان کو بھوک بہت لگتی ہے، ان کو پہلے سے ڈبل خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کا دال پانی رزق شوہر نے اپنے ذمے لے لیا ہوتا ہے کہ تم فیڈ کراؤ، ہم کما کے لا رہے ہیں۔ جبکہ بلیوں کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ بلا جو ان بچوں کا ذمہ دار ہے وہ بلی کا نان نفقہ اپنے ذمے لے لے۔ بلوں کے ہاں ایسا سیٹ اپ بولو بھائی نہیں، ٹھیک ہے نا، تبھی تو وہ بلے ہیں، انسان نہ ہوتے ورنہ۔ تو بلی نے بچے دیے۔ اب بلی جب بچے دیتی ہے تو اس کو بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کی، شروع میں تو بہت زیادہ، دائیں بائیں نہیں جا سکتی وہ، اب وہ رزق کی تلاش میں زیادہ دور نکلے گی تو اس کو ڈر ہوتا ہے میرے بچوں کو بلا نہ کھا جائے یا کوئی اور نہ پکڑ لے، تو اب اس کی خوراک کی ضرورت ہو گئی ڈبل، اور جاب کے لیے اس کے پاس ٹائم ہو گیا کم، الٹا کام ہو گیا نا، دونوں طرف سے ٹینشن۔ لیکن اب بچوں کو اس نے فیڈ کرانی ہے، خوراک ڈبل چاہیے، ٹائم ہے ہی نہیں اس کے پاس خوراک لینے کے لیے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ سارا دن تو ادھر پڑی رہتی ہے بچوں کی حفاظت میں، کھانے پینے کا ٹائم، میں نے کوئی پالی بھی نہیں تھی کہ اس کا ٹھیکہ میں نے لیا، وہ ہمارا جو گیراج تھا نا، گیراج، اس میں اس نے دیے ہوئے تھے بچے۔ تو خیر میرے ذہن میں آیا ہم کھلا دیں گے، لیکن اس وقت تک ایسا کوئی سیٹ اپ تھا نہیں ذہن میں کہ بلی کو پال لو، تھوڑا ڈال دو، وہ تو پھر کمبل ہو جاتی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، بچوں سمیت بیٹھ جائے گی وہیں ٹھیا لگا کے، تو اتنا فری کرانے کے موڈ میں تھے نہیں۔ تو میرے رشتہ داروں کی دعوت تھی عید کے دن ہمارے گھر میں، تو سب کو ہم نے گھر میں بلایا ہوا تھا، والدہ کو بھی اور بھائی بہنوں کو بھی نا۔ عید کے دن میرے گھر میں سب نے کہا تھا کہ بھئی عید اس دفعہ صبح کہاں گزاریں گے؟ یہ مولانا صاحب کے گھر میں۔ تو میں گوشت خریدنے چلا گیا، بکرے کا گوشت میں لے کر آیا، چھیچڑے ہٹا کے، بہت صاف ستھرا خاندانی قسم کا گوشت، اور وہ شاپر میں پیک کرا کے بائک پہ میں گلی میں
بائک کھڑی کر کے حسب معمول گوشت وہیں چھوڑ کے بھولے سے ہم گھر میں آ گئے. میرے ساتھ یہ بہت ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. گوشت ہمارا کہاں لٹکا ہوا ہے, بائک پہ لٹکا, اور ہم بھول ہی گئے کس سلسلے میں جانا ہوا تھا اور کس سلسلے میں آ رہے ہیں. تو گھر والوں نے کہا بھائی آپ کو بھیجا تھا گوشت لینے کے لیے. میں نے کہا او بھائی مجھے ابھی یاد آیا, او ہو میں جیسا ہی گیا ہوں اتنا ٹائم گزر چکا تھا کہ بلی خلال کر رہی تھی دانتوں میں بیٹھ کے. جیسے ہم کھا لیتے ہیں نا تسلی سے, طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے, آخر میں جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں کو نا یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو بلی جو ہے نا طبیعت سے وہ گوشت کھا کے پیٹ بھرا ہوا تھا اس کا, اور زبان سے خلال کر رہی تھی. ایسے خلال نہیں کر رہی ہوتی, یوں کر کے بالکل بھائی اب مزید حاجت نہیں, اب آپ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں بکرے کا ایسا تازہ گوشت کھلایا, فل طبیعت سے کھایا اس نے. اور وہ گوشت کی بوٹیاں بکھری ہوئی تھیں پوری سڑک پہ. میں نے کہا ہمارے تو کسی کام کا اب یہ ہے نہیں, تو ہی کھا لے. جیسے ایک آدمی جنگل میں گیا نا قضائے حاجت کے لیے, تو کہیں کھائی میں گیا ہے, دیکھا وہاں شیر بیٹھا ہوا تھا. کہتا ہے اب تو ہی کر لے, ہماری تو ویسے ہی نکل گئی ہے, ہمیں اب کرنے کی ضرورت نہیں, اب تو ہی کر لے. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا, جتنے زمین میں چوپائے جانور چل رہے ہیں نا, روزی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. اللہ اس کو یہی پہنچا رہا ہے کہ تو بچوں کی کیئر کر, ابھی عید آ رہی ہے, مفتی صاحب تیرے لیے بکرے کا گوشت خرید کے تجھے کھلائیں گے. اور یہ ہوتا ہے. تو رزق جو ہے نا چھپڑ پھاڑ کے, دروازے پھاڑ کے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا, کوئی نفس, کوئی انسان ہرگز اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کی روزی نہ کھا لے. وہ آپ کے جو آخری نوالا جب تک آپ کھاؤ گے نہیں نا, آپ کی موت نہیں آئے گی. اللہ نے ہر دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے, یہ تو کھائے گا. مقدر انسان کو کھینچ کے کہاں لے کے جاتا ہے. ڈاکومنٹریز میں دیکھتا ہوں بہت تو جنگلوں کی, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا شکار مگرمچھ کر رہا ہے, لے کے کون جا رہا ہے؟ شیر. کبھی شکار شیر کر رہا ہے اور مگرمچھ چھین کے جا رہا ہے. محنت کوئی کر رہا ہے, فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے. تو جنگلوں میں بھی سب کو رزق مل رہا ہے, وہ اس کو کھا رہا ہے, وہ اس کو کھا رہا ہے, وہ اس کو کھا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. اسی آیت کی وجہ سے اور اس جیسی دوسری آیتوں کی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ رزق کی تنگی کے خوف سے نسل روکنا جائز نہیں ہے کہ میں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے. اس کا مطلب یہ بچے آپ کے بچے پہلے ہیں, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. بھائی اللہ کی مخلوق پہلے ہیں, آپ کے بچے بعد میں. تو اللہ نے تو اپنی مخلوق پیدا کرنی ہے, ان کو پالنے کے لیے ماں باپ کو پیدا کیا ہے. یہ ایک امانت ہے جو اللہ والدین کے حوالے کرتے ہیں کہ میری مخلوق ہے, تم پالو اس کو اور تمہیں بھی اس سے فائدے پہنچاؤں گا. آپ کہتے ہیں اللہ کی نہیں ہے, یہ تو میرے بچے ہیں, میرے ذمے ہیں, میرے ذمے. کیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے؟ اتنی بڑی دلیل کہ یہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ صرف دودھ آ سکتا ہے اور کچھ نہیں. عقل مند یہ سمجھتا ہے کہ ابھی چونکہ دودھ کی ضرورت ہے اس لیے دودھ مل رہا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ جس چیز کی جب ضرورت ہوگی اللہ وہ انتظام کرے گا. سمجھتے ہو؟